اللہ تعالیٰ نے کامیاب مومنین کی چند صفات اس آیت میں بیان فرمایا۔ کون مومن کامیاب ہے؟ تو فرماتا ہے قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کر کے کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کامیابی ملے گی تو گناہ سے بچ کر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا تو خط کا مضمون یہ تھا کہ جب کوئی بندہ چھپ کر تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے، یعنی نفرتیں بے سبب نہیں ہوتی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں قوم کے مدبرین، مفکرین، خطبہ، ادبا اس بات پر زیادہ زور دے رہے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں۔ واضح گناہ کرو گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ محبت کیوں کریں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ معیار محبت کیا ہے؟ یعنی دنیا محبت کرنے پر مجبور ہوگی ان سے جو نیک عمل کریں ایمان کے بعد، اور جو پاپ کریں، جو جرائم کریں۔ پوری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے۔ نفرت کی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ جو ہے وہ ہر بات گناہ پہ لا کر کے ڈالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے قرآن پر ایمان لائے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ ایمان کے بعد ایمان تو ہے، نیک عمل کہاں ہے؟ اور ام المومنین کا یہ فرمانا کہ جو تنہائی میں چھپ کر گناہ کرے اللہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے دل میں نہیں فرمایا، لوگوں کے دل میں فرمایا، لوگ نفرت کریں گے۔ آپ دیکھیں ہم جھوٹ ہم بولیں، چوریاں ہم کریں، غیبت ہم کریں، بدی کتنی عام ہو رہی ہے مسلم معاشرے میں، شراب، نشہ، بھنگ، چرس، انٹرنیٹ کا حرام استعمال، لوگ نفرت نہ کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر سب نفرت کریں اور قدرت محبت کرے پھر سب کی نفرتیں ختم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں پھر جبریل سے کہتا ہوں کہ جبریل وہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی محبت کرو، جبریل اس سے محبت کرتا۔ جو محبوب خدا ہوتا ہے وہ محبوب جبریل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جبریل اعلان کرتے ہیں آسمان والوں میں کہ میں اور اللہ محبت کرتے ہیں فلاں ابن فلاں سے، تم بھی محبت کرو، تو آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے، وہ محبوب ملائکہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر زمین والوں کے دل میں محبت کے تھال بھر کر ان کے دلوں کے اندر انڈیل دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے محبت کرو۔ سرکار غریب نواز آپ کے کون لگتے ہیں؟ دادا، پر دادا، خاندان کیا ہے کوئی خاندانی رشتہ؟ کوئی قبیلے کا رشتہ نہیں، کوئی خاندانی رشتہ نہیں۔ میں پیدا ہوئے آپ، ہند میں پیدا ہوئے،
لیکن اپنے باپ داداؤں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، جو آپ سے اور ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ بھی غریب نواز سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھ لو، وہاں مسلم غیر مسلم دونوں عقیدت سے جاتے ہیں، ہے نا؟ وجہ ہم نے جرائم کیے، ہم نے پاپ کی، ہم نے بدی کی، اور انہوں نے اللہ کو راضی کیا، نیک اعمال کیا۔ تو پہلی چیز کامیاب مومن کی، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کی۔ جلدی سے، میں نے پہلی کہا کہ اختصار سے کام لیں گے، گناہ سے پاک ہو جاؤ، اور رمضان شریف کا مہینہ گناہ سے پاک کرنے ہی کے لیے۔ پھر فرمایا دوسری صفت، وضع کا رسم رب ہی فصل، بلکہ تیسری صفت، دو صفت ایک ساتھ آ رہی ہے۔ پہلی چیز گناہوں سے پاک ہو جانا، دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنا۔ آج تھوڑا اس پہ بات کرنے کا جی چاہتا ہے، ذکر اللہ، گناہ سے بچو اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس کا نام لو، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کرتے رہو۔ ابھی قاری اختر صاحب آپ کو نماز کے مکروہ اوقات بتا رہے تھے کہ طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور جب سورج سر پر ہوتا ہے، جسے عوام اپنی دانست میں زوال کہتی ہے، حالانکہ وہ انہوں نے بتایا کہ زوال نہیں ہے، زوال کے وقت تو نماز منع نہیں، بلکہ زوال کا وقت تو نماز کو جائز کرنے کا اور شروع کرنے کا وقت ہوتا ہے نا، اس کو شرعی نصف النہار کہتے ہیں، یعنی کہ نصف النہار کا مطلب آدھا دن، جب سورج سر پر آ جائے، یعنی جب سورج کی ابتدا ہو تب بھی منع، انتہا ہو، اینڈ پر غروب ہو رہا ہو تب بھی منع، اور جب بیچ میں آ جائے تب بھی۔ اسی طرح یعنی نماز بھی ایک موقع آتا ہے کہ منع ہو جاتی کہیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ طلوع کے وقت، غروب کے وقت، اور روزہ بھی کبھی منع ہوتا ہے، عید کے دن نہیں رکھ سکتے، اور پھر ادھر بقرعید کے 4 دن نہیں رکھ سکتے، ٹھیک۔ حج کی تو اجازت ہی مخصوص ایام میں، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا، کوئی کرے تو نہیں ہوگا حج، یعنی کسی چیز کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، پھر تعداد بھی مقرر ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی منع نہیں، اور اس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور پھر اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اس ضمن میں حدیث پاک آئی ہے، میرے آقا علیہ السلام حدیث قدسی بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب تم میرا ذکر محفلوں میں کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کروں، اور جب تم میرا ذکر اکیلے میں کرتے ہو تو پھر میں تمہارا ذکر شان تنہائی کے ساتھ کرتا ہوں۔ تم مجھے جیسے یاد کرتے ہو میں تمہیں ویسے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر یہ کرتے رہو، اللہ کا ذکر۔
تو فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اپنے رب کا ذکر کیا، فَصَلَّى، اور انہوں نے نماز قائم کی، نماز پڑھی انہیں، وہ نمازی ہو گئے۔ پہلی چیز گناہ سے پاک ہوئے، دوسری چیز اللہ کا ذکر کیا۔ میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی ایک ذکر مقرر کر لو جو آپ کو سمجھ میں، جیسے اللہ 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 پڑھتے رہو، یا پھر آپ اللہ کا ذکر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ ہو کہتا ہے اللہ اس کو اپنا دوست بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، یا پھر کلمہ شریف پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، کئی مرتبہ اس کی تکرار کریں، پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کہہ لیں۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ جب آپ یہ ذکر کریں گے زبان سے کریں، اور اگر زبان سے نہیں کرتے تو زبان بند کر دیں اور دل میں ذکر کریں، لا الہ الا اللہ یا اللہ 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 اللہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں سے بات بھی کریں گے تو آپ کا دل جاری رہے گا، منزل، اور پھر بہت لطف آئے گا، بڑی لذت آئے گی۔ اللہ کا ذکر کریں، یا پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی ذکر کرتے رہیں، ذکر کی بڑی برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں اللہ کے حوالے سے ہمارے لیے گواہ ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گی کہ فلاں فلاں موقع پر اس بندے نے تیرا ذکر کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے واقعے سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جب وہ پہاڑوں میں جاتے، جنگلوں میں جاتے تو وہ زور سے اللہ کا ذکر کرتے، ان کو گواہ بنانے کے لیے، جنگل کے درختوں کو، پہاڑوں کو گواہ بنانے کے لیے۔ ایک مرتبہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت سفر میں تھے، تو جب اسی آپ نماز کا وقت آئے تو آپ نے خود اذان دی، امام نے خود اذان دی، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے خود اذان کی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اذان پڑھی؟ تو فرمایا ہاں، میں ان پہاڑوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ لوگ جب پہاڑوں میں جاتے ہیں تو اپنا نام لکھتے ہیں، ان دیوانوں کو چاہیے کہ اپنا نام لکھنے کی بجائے وہ اللہ کا نام لینا، تاکہ قیامت کے دن وہ پہاڑ بھی گواہی دے کہ مولا اس نے ہم پر پہنچ کر تیرا ذکر کیا۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند کنکریاں لی، اور چند کنکریاں لے کر ان کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، اے کنکریوں گواہ رہنا کہ میں اللہ کی توحید بیان کر رہا ہوں، میں نے اللہ کا ذکر کیا، تم گواہ رہے۔ اور پھر ان کنکریوں کو زمین پہ ڈال دیا۔ اس رات سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ عنہ، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو فرشتے پکڑ کر جہنم میں لے جاتے ہیں، تو جہنم کے پہلے دروازے پر پہنچے تو وہاں پر ایک کنکری کو بہت بڑی چٹان کی شکل میں کھڑا ہوا پایا، اور وہ کنکری کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ اس نے مجھے گواہ بنا کر اللہ کا کلمہ پڑھا۔ فرشتے دوسرے دروازے پہ لے گئے تو دوسری کنکری کو پایا، تیسرے دروازے پہ لے گئے تو تیسری کنکری کو پایا، حتیٰ کہ سارے دروازوں پہ وہ کنکریاں بڑے چٹان کی شکل میں تھی۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ یعنی اللہ والوں کو یہ بتایا جاتا ہے تاکہ ان کے اعمال کا فائدہ، یا خواب میں عام لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے، مومنین کو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ انہوں نے جو عمل کیا اس کی برکتیں کیا ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرو، یہ جو بڑبڑ کرتے ہو نا، بک بک کرتے ہو، یہ ختم کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی،
اور بہت مختصر مدت لے کر کے ہم آئے ہیں اس دنیا میں، اس لیے کوشش کرو. اور پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں، پہلے ہی میں نے کہا کہ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر اللہ کا کوئی ذکر نہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر کلمہ شریف ہے.